اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نہ دولت کمانا منع ہے، لیکن دولت کے ساتھ عیاشی آتی ہے، دولت کے ساتھ طغیانی آتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ اگر سب کو مالدار بنا دیتا نا، زمین میں سرکشی بڑھ جاتی، سب میرے نافرمان ہو جاتے. تو اس لیے دولت ایک فضیلت ہے، لیکن جب شکر کی توفیق ملے، اور شکر آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے جس کو اللہ نے غریب بنایا وہ شکر ادا کرے کہ بھائی میرے جہنم میں جانے کے چانسز کیا ہیں، کم ہیں جہنم، اور میرا حساب بھی ہلکا ہوگا. غریب آدمی کا حساب کیا ہوگا، وہ بیچارہ، اس سے اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. وہ کہے گا اللہ اتنی مشکل سے ایک دہاڑی ملتی تھی، اس پہ بھی تانے ملتے تھے جو تھوڑے بہت اس میں بھی حرام ہوا ہوگا ویسے ہی معاف ہو گیا ہوگا تانوں کی وجہ سے. اور خرچ کہاں کیا، خرچ یہی کیا کہ وہ کبھی کبھار وہ سوکھی روٹی خرید لی، بھوسی ٹکڑے والے سے روٹی خرید لیا کرتے تھے. کوئی حساب ہی نہیں ہے. حساب ہوگا وہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا دنیا میں، کتنا مشکل حساب ہے نا، 5 ارب ڈالر کا حساب دو. تو یہاں تو وکیل ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ چوڑے میں آئیں گے کہ 5 ارب تو دنیا کو پتہ تھا، باقی تو اللہ کو اصل پتہ ہے کہ کتنے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کمایا کیسے یہ بھی حساب دینا پڑے گا، خرچ کہاں کیا یہ بھی حساب دینا پڑے گا. تو بہت مشکل. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ دولت مند لوگ غریبوں سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. 500 سال کے بعد ان کا بہت لمبا حساب و کتاب ہوگا. تو جس کو اللہ نے جو بنا دیا اس پہ شکر ادا کرے، البتہ کوشش کرے. میں کہتا ہوں غریبوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو اللہ کی طرف سے غریب ہوتے ہیں، ایک جو اپنی حماقتوں سے غریب ہوتے ہیں. حماقتوں سے غریب مت بنو. حماقت کیا ہے؟ سستی، کاہلی، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے بس. تو یہ اپنی حماقت سے، اس کی اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوگی کہ اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے. بھئی اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ تو آپ استعمال ہی نہیں کر رہے. ہاں آپ پوری صلاحیتوں کو استعمال کرو، پھر بھی اللہ آپ کو غریب رکھے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا. اس پہ اجر بھی ملے گا. علماء کہتے ہیں قرآن و سنت ہی سے یہ بات ثابت ہے. ایک صاحب میرے بیان پہ اعتراض کرنے لگے، علماء کے اقوال سنا رہے ہوتے ہیں، قرآن و سنت نہیں سناتے. تو علماء جو صحیح علماء ہیں نا وہ قرآن و سنت ہی کا نچوڑ بیان کر رہے ہوتے ہیں. قرآن بھی تو سناتا ہے نا پیغمبروں کے ارشادات، لقمان علیہ السلام کے واقعات، لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں. اب انسان کا یا اللہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت بتا رہے ہیں، اللہ اپنی نصیحت ہی خود کر دیں. اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، اپنے بچے کو یہ نصیحت کی، اپنے بچے کو یہ نصیحت کی. تو انسان کہ اللہ لقمان علیہ السلام کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود کہہ دے کہ اپنے بچوں کو یوں کہا کرو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل ہے سمجھانا. اللہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ دیکھو سورہ لقمان میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور یہ الفاظ کہے. وہ الفاظ کیا تھے؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بچے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس پہ جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا. ایک نیکی اگر تو پہاڑ کی کہیں کھائی میں بیٹھ کے بھی کرے گا نا، کسی غار میں بھی، وہ اللہ نکال کے لے آئے گا. برائی بھی لے آئے گا، نیکی بھی لے آئے گا. تو چھپ کے کبھی برائی نہ کرنا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تو اللہ بجائے لقمان علیہ السلام کو درمیان میں لانے کے اللہ خود کہہ دیتے کہ اے لوگو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو یوں کہا کرو تم. آج بہت لوگ خام خام میں فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ بھی ایک نصیحت کا ایک ایسا انداز ہے جس سے انسان کو رغبت ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے انسان تھے لقمان علیہ السلام، وہ اپنے بچے کو جب یہ نصیحت کر سکتے ہیں اور اللہ کو ان کی نصیحت اس لیے پسند آ رہی ہے کہ یہ نصیحت قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، تو ہم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیوں نہیں کر سکتے؟ جب کوئی عمل کر کے دکھایا جاتا ہے نا تو اس سے انسان کو زیادہ عبرت حاصل ہوتی ہے. تو اسی طرح درمیان میں علماء کے حوالے دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنت ہے، لیکن عالم کا ایسا قول نقل کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. قرآن و سنت سے اس کی تائید ہو رہی ہے
تو بعض دفعہ براہ راست آیتیں پیش کی جاتی ہیں, بعض دفعہ اس بزرگ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے, بزرگ یہ فرما رہے تھے, اس پہ الگ طرح سے اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر کہ یار ہمارے دور کے علماء بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ آیتیں ہمارے دور کے لحاظ سے بھی ہیں. یہ ایک انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اور یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. بزرگوں کے اقوال, انگریز اپنے بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں, شیکسپیئر کا یہ ارشاد ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. تو مسلمان کس کے اقوال پیش کرتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کے. تو بزرگوں کے اقوال پیش کرنا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن و سنت کو نہیں مانتے, یہ اس کی علامت ہے آپ واقعی قرآن و سنت کو مانتے ہو. ہاں, ایسا قول جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو وہ تو رد کر دینا چاہیے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, وہ قول ہی بھول گیا. یہ لوگوں کو مسئلے ہیں نا لوگوں کے ساتھ. بھائی وہ قول بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ کا قول ہے, دیکھو یار یہ حساب ہو گیا, بڑھاپا اس کو بولتے ہیں, لیکن آپ سب پہ بڑھاپا آیا ہوا ہے. چلو میں بھول گیا تو آپ تو یاد دلاؤ نا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک جو اپنی حماقت سے غریب ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں جو ہاں میں یہ یاد آ گیا مجھے کہ علماء یہ کہتے ہیں, یہ ان کے تجربے سے انہوں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو آزمائش انسان کی اپنی حماقتوں سے آتی ہے نا, عجیب اتفاق ہے کہ اس پہ انسان کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. یہ ایک تجربے کی چیز ہے, صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی اور بھی اس کی روحانی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. لیکن جو ٹینشنیں گاڈ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ہوں, خدا کی طرف سے ہوں, ان ٹینشنوں میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے اس سے. تو اگر غربت اللہ کی طرف سے ہے, اس میں آپ بہت کچھ سیکھو گے, بہت فائدہ ہوگا, صبر کی توفیق ملے گی. اپنی حماقتوں سے ہے تو اس غربت میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملے گی, آپ ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جاؤ گے آپ. تو اس لیے اپنا الو ہمیشہ انسان سیدھا رکھے, ہر کام میں اپنی ذمہ داری پوری کرے, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑے؟ اللہ پہ. صحت میں بھی ایسا ہی ہے, ایک بیماری ہوتی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ایک بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ہماری حماقتوں سے ہوتی ہے. جو اللہ کی طرف سے بیماری ہوتی ہے اس میں گناہ بھی دھلتے ہیں اور اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے. اور جو اپنی حماقتوں, سگریٹ پی پی کے جو کینسر ہوگا نا, اس میں صبر کی توفیق ملنا بڑا مشکل ہے. تمباکو کھا کھا کے جو گلے کے کینسر ہو جاتے ہیں نا, چونے کھا کھا کے, گٹکے کھا کھا کے, اس میں صبر کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے, الا یہ کہ کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو. تو اس لیے میرے بھائی, صحت کے معاملے میں, پیسے کے معاملے میں, کسی بھی معاملے میں, حفاظت کے معاملے میں بھی آپ نے اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے اور کوئی نقصان ہو گیا تو اس میں بھی آپ کو ایسی ٹینشن ہوگی کہ آپ ساری زندگی روتے ہی رہو گے, یار یہ کیا ہو گیا, یار یہ کیا ہو گیا. اب دیکھو کچھ لوگ نیند آ رہی ہوتی ہے, ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, ذرا سا جھٹکا آئے گئے کام سے, ان کو یہ نہیں, وہ پھر بھی اپنے آپ کو جگا کے لے جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہوا, 150 کی اسپیڈ پہ جا رہے تھے, وہ کار چلا رہے تھے, یہ شکر ہے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ جو دوست تھے وہ بھی سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی, اتفاق ہے, ورنہ تو کچومڑ نکل گیا تھا ان کا. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ڈرائیونگ کے دوران ایک جھٹکا آیا مجھے 150 کی اسپیڈ پہ. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بس اب دوسرا جھٹکا آنے سے پہلے میں گاڑی روک لوں گا آگے پیٹرول پمپ پہ. لیکن انسان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے کہ جیسے پہلا جھٹکا بغیر اطلاع کے آیا ہے تو دوسرا بھی بتا کے بولتے کیوں نہیں؟ تو نیند کا تو پہلا جھٹکا جب آئے تو آپ گاڑی سائڈ پہ لگا دو, بس سو جاؤ, کچھ بھی کرو, آگے نہیں لے کے جاؤ. انہوں نے نہیں کیا. یہ 40 لاکھ کی 0 میٹر گاڑی خریدی تھی انہوں نے, اور وہ بھی 6-7 سال پرانا واقعہ, تو اس وقت 40 لاکھ آج کے 60-70 کے برابر تو ہوں گے. تو 150 کی اسپیڈ پہ کہتے ہیں پہلا جھٹکا آیا تو میں نے کہا اب نہیں آنے دوں گا, بس پیٹرول پمپ تک پہنچ جاؤں. لیکن کیا ہوا ہے, اس سے پہلے دوسرا جھٹکا بھی آ گیا, اور 150 پہ جب جھٹکا آیا ہے تو گاڑی نے 5-6 قلابازیاں کھائی ہیں. وہ تو اللہ نے بچانا تھا, ان کو بچا لیا, گاڑی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ یہ ہمارے یہاں حماقتیں صبح و شام لوگ کرتے ہیں, حماقتیں کرتے ہیں, اور یہ دینداروں میں زیادہ ہے کیونکہ ان کا اللہ پہ توکل بہت ہوتا ہے نا, کہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ بچائے گا نا, ان کا اللہ پہ توکل ہے. ایک صاحب کہنے لگے اللہ بچائے گا, میں نے کہا نہیں بچایا تو کیا کر لے گا پھر؟ تجھے کس نے کہا کہ اللہ بچائے گا؟
توکل کو غلط استعمال کرتے ہیں. تو گوروں نے راکٹ بھیجا تھا نا, وہ تباہ ہو گیا, تو دوبارہ وہ نہیں بھیجا انہوں نے کہ جب تک اس کی وجہ نہ سامنے آئے کہ یہ تباہ کیوں ہوا. وہ ایک غلطی دوبارہ نہیں دہراتے, اور ہم ایک غلطی, بھئی ایک جھٹکا آپ کو آ گیا, قدرت نے موقع دے دیا آپ کو کہ بھئی سنبھل جا, آپ کو گاڑی سائڈ پہ لگانی چاہیے. اول تو یہ پہلا جھٹکا بھی غلط آیا ہے, ایسی کنڈیشن میں ڈرائیو کر کیوں رہے ہو. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا, موٹر وے پہ میں جا رہا ہوں اکیلا, پتہ نہیں ملتان سے آگے اسلام آباد جا رہا تھا, تو مجھے احساس ہوا کہ نیند آنا شروع ہو رہی ہے. اب موٹر وے پہ آپ کو, یہ میں تھوڑے سے تجربے شیئر کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے نا. تو موٹر وے پر جب آپ کو نیند آئے تو وہاں سائڈ پہ گاڑی لگا کے آسان نہیں ہے نا, وہ تو کوئی ہوٹل ہی پہ روکنا پڑتا ہے آپ کو. تو مجھے جھٹکا نہیں آیا, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ بیٹا جھٹکا کسی بھی ٹائم پہ آپ کو آ سکتا ہے, اور آپ کا یہ شادیوں والا سارا فلسفہ جو ہے نا 2 منٹ کے اندر کیا ہو جائے گا, برباد. لوگ بولیں گے 3 کو بیوہ کر کے نکل گیا. تو میں نے پھر کیا کیا, میں کافی کبھی بھی نہیں پیتا, چائے سے جان چھڑانا مشکل ہو رہا ہے, لوگ کافیوں کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. کافی تو بہت خطرناک چیز ہے, چائے سے بھی زیادہ. لیکن میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھائی 3-4 کلومیٹر رہ گیا, وہ لکھا ہوا آ رہا تھا قیام و طعام, تو 3-4 کلومیٹر تک رسک لینا بہت مشکل ہے. نیند آ رہی, جھٹکا نہیں آیا تھا ابھی. تو میں نے کیا کیا, زور زور سے نا میں نظمیں پڑھنا اپنی آواز میں شروع کر دی میں نے. مجھے اگر کوئی اس وقت دیکھتا تو بولتا یہ مفتی صاحب پاگل ہو گئے ہیں, یہی ہوتا ہے 3 کرنے کے بعد انسان کا حال, وہ یہ بولتے. ایسے میں چیخ چیخ کے شاعری پڑھ رہا ہوں نا, بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے, پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر تو کوئی بات نہیں, آپ پاگل بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, یہ اس جب 4 دفعہ لڑکو گے نا اس سے بہتر ہے. ویسے تو گاڑی کے شیشے بند تھے, لیکن اگر کوئی بیٹھا ہوا ہوتا دیکھ لیتا تو بولتا ہے یہ کیا ہو گئے مفتی صاحب, پاگل ہو گئے ہیں. ایسے چیخ رہا ہوں میں, ہاں وہ زور زور سے. تو میں اتنا زور زور سے چیختا رہا ہوں, اور بالآخر میں قیام و طعام تک الحمدللہ چیخ چیخ کے پہنچا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن تھا نہیں. وہاں جا کے میں نے بے انتہا کڑک سی کافی پی ہے, اس لیے کہ اب تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت نا. کافی بھی نقصان دہ, مگر اتنی تو نہیں کہ گاڑی کلابازیاں کھا جائے آپ کی, ٹھیک ہے نا. پھر میں نے وہ کافی پی اور تھوڑا سا, اور جب عادت نہ ہو نا کافی پینے کی تو اثر بھی بہت زیادہ کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہم آرام سے تمیز سے مقام تک پہنچے. تو آپ اپنی حفاظت کا بھرپور انتظام کرو. پھر بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے, وہ کس کی طرف سے ہے, وہ اللہ کی طرف سے. ہمارے یہاں تو زیادہ تر آپ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں, اور کھاتے میں کس کے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا یہی منظور تھا, حضرت کی ہڈیاں ٹوٹنی تھیں, اللہ کو یہی منظور تھا, حضرت کا قیمہ بننا تھا ٹرک کے نیچے آ کے, یہی منظور تھا اللہ کو. تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا بھائی, تمہیں یہ منظور تھا, تو اللہ نے کہا چلو تم ایسے ہی چلنا چاہتے ہو, چلو آ جاؤ اسٹیکر بن جاؤ ٹرک کے نیچے آ کے, جب تم خود چاہتے ہو, ٹھیک ہے نا, جب تم خود چاہتے ہو کراچی کے ٹرک کے نیچے آ کے اسٹیکر بننا, یہی ہوتا ہے نا, اسٹیکر بن جاتا ہے آدمی. کراچی کے جو اتنے بڑے بڑے وہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ڈرائیونگ میں احتیاط نہیں ہے, اور اللہ بھلا کر پھر بھی ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ, وہ اللہ کی طرف سے. نہ صحت کے معاملے میں احتیاط ہے, نہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ رات کو چراغ کو گل کر کے سو, بند کر کے سو, کیونکہ چوہا بعض دفعہ وہ چراغ گرا دیتا ہے, گرائے گا تو آگ لگ جائے گی کہیں, حالانکہ چوہا آنے کا امکان کتنا کم ہے, پھر اس کا چراغ کے پاس سے گزرنے کا, پھر اگر گرا بھی دے تو گر کے بجھ جائے گا. چادر تو چراغ سے دور ہوتی ہے, لیکن نہیں بھائی, وہ کھسکا کے بھی لے جا سکتا ہے اس طرف کو, کچھ بھی کر سکتا ہے. اس امکان کی بیس پہ بھی کہ بھی رات کو اب آگ کی آپ کو ضرورت کیا ہے, تو پوری رات کیونکہ آگ جلی ہوگی, آپ غافل ہو کے سو رہے ہوگے, جاگتی حالت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اتنی احتیاطیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, خذوا حذرکم, اپنے بچاؤ کو لازم پکڑو, اپنے بچاؤ کی تدبیریں کرو. تو ہمارے یہاں توکل کا ایسا غلط مفہوم ہے کہ اللہ کی پناہ ہے, خود بھی مر رہے ہیں, دوسروں کو بھی مار رہے ہیں. شوگر کا مریض 3-3 6-6 لڈو کھا رہا ہے کہ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. تو یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اسی طرح اللہ کے ہاتھ میں کہ جو لڈو کھائے گا اللہ اس کو کیا کرے گا, مارے گا, کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے, تجھے میں نہیں چھوڑوں گا, تجھے تو میں ماروں گا. تو شوگر کا مریض ہو کے کیا کر رہا ہے, لڈو کھا رہا ہے تجھے, تو وہ اللہ تو مارتے ہیں اس کو. پھر
تو بہت زیادہ ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. خیر, تو میں جو اصل بات کی طرف آ کے بس بات کو سمیٹتا ہوں. آج میرا گلا بھی کافی بیٹھا ہوا ہے, تھوڑی سی طبیعت, گلا جو ہے نا وہ خراش ہے, تو میں نے سوچا تھا بہت مختصر بیان کروں گا آج. تو اللہ کی نظر میں اگر آپ دعوت کے کام میں مالداروں کو زیادہ فوکس کر رہے ہو, غریبوں کو کم, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی دعوت میں اخلاص نہیں ہے. ہاں, یہ البتہ ایک ضرور ہے کہ قوم کے کسی ایسے لوگوں پر محنت کرنا کہ ایک آدمی کے سدھرنے سے پورا ادارہ سدھر جاتا ہے, اس نیت سے اگر کوئی بڑوں پر محنت کر رہا ہے اور اس کی طبیعت میں لالچ نہیں ہے, تو یہ صرف جائز نہیں بلکہ سنت بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. جیسے بعض علماء بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس ہمیشہ سے جاتے رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک آدمی صحیح ہو گیا تو نیچے پوری قوم. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہرقل بادشاہ کو خط لکھا, بادشاہ کو فوکس کیا نا, اب پوری قوم کے پاس الگ الگ جا کے دعوت دیتے, ہر ایک کو لاکھوں کروڑوں خطوط لکھتے, تو آپ نے فرمایا بھائی بادشاہ صحیح ہو جائے گا تو پوری رعایا کیا ہو جائے گی, صحیح ہو جائے گی. تو اب یہ نہیں کہیں گے اچھا بادشاہ تو چونکہ پیسے والا ہے تو ہمارے نبی اس کو فوکس کر رہے ہیں. نہیں بھائی, نبی کا کوئی اس میں ذاتی مفاد نہیں تھا. تو اسی طرح عرب کے سرداروں کو الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی ہے, لیکن آپ کی دل کی نیت میں لالچ نہیں ہونی چاہیے آپ کی. اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ طلب والے کو پہلے ترجیح دینی پڑے گی. اگر کوئی غریب آپ کے پاس آتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے مالدار کے پاس نہیں جا سکتے, کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو پہلے سیکھنے کی خواہش رکھتا ہے اس کا حق پہلے, کیونکہ وہ تو بچنا چاہتا ہے. آپ کلینک کھول کے بیٹھے ہیں, ایک پیشنٹ آپ کے پاس علاج کرانے آتا ہے, دوسرا پیشنٹ آپ کو ڈاکٹر مانتا ہی نہیں ہے. جو علاج کرانے آ رہا ہے اس کا علاج کر نہیں رہے, اور جو آپ کو سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں مانتا اس کے گھر بیل بجا بجا کے آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو ٹیکا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلے بھائی اس کا حق پہلے ہے نا, اس کا حق تو پہلے ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اس کا حق پہلے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غرباء اور مساکین صحابہ کا خیال کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب بھی تھے, نابینا بھی. جب وہ آتے نا مجلس میں آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی محفل میں آئے تو آپ کو ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میں عرب کے سرداروں کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ میری محفل میں آ کے یہ اب میری توجہ اپنی طرف کر رہے ہیں, اور مجھے یہاں سے کیا, ان لوگوں کو تو اتنی مشکل سے میں نے بٹھایا, یہ جو دولت مند لوگ ہیں. لیکن اللہ کو اس پہ کیا آیا, اللہ نے ناراضی کا اظہار کیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, کہ نبی کے چہرے پہ سلوٹیں آ گئیں, نبی نے رخ پھیر لیا اس بیس پر کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے کہ آپ نے ان نابینا کے ساتھ ناگواری کا اظہار کیوں کیا. آپ کی دعوت تو تمام انسانوں کے لیے ہے, سردار اور غریب کا فرق اس میں نہیں ہے. وما یدریک لعلہ یزکا, آپ کو کیا پتا وہ آپ سے نصیحت سن کے ہدایت پر آ جاتا, وہ تو سیکھنے کے لیے آیا ہے. اور یہ جن لوگوں کو لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے سرداروں کو, انت لہو تصدا, یہ تو مستغنی ہے, یہ تو سیکھنا چاہتے نہیں ہیں, لیکن آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. کیا عجیب تنبیہ ہے نا. لیکن اس تنبیہ کے بعد کیا ہوا, زندگی بھر جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آئے آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور ان کا ایسا اکرام کیا, فرمایا ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے. عتاب کا لفظی ترجمہ ڈانٹنا ہے. میرے رب نے مجھے ان کی وجہ سے کیا ہے, ڈانٹا. یہ اللہ کی نظر میں ان کا اتنا بڑا مقام ہے. ہمیں کوئی کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑے تو ہم کہیں گے اس کی وجہ سے ہوئی میری, ہم تو یہی کہیں گے نا میری بے عزتی کروائی تھی اس آدمی نے, دل میں نفرت آئے گی نا. لیکن نبی کے دل میں اللہ نے جب تنبیہ کی, عتاب کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, اکرام کر رہے ہیں. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے, یہ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے بڑی آزمائش ہے بھائی, بڑی آزمائش, کہ سب کو کیسے لے کے چلنا ہے ایکول. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہمارے حضرت کی محفل میں بھی غریب زیادہ تھے, حالانکہ ہمارے حضرت خود بہت مالدار تھے. اتنا پیسہ تھا ہمارے حضرت کے پاس, نوٹوں کی گڑیاں, زمینوں سے جب آمدن آتی تھی نا ایسے گڈیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں, گاڑی بڑی لش پش قسم کی, کپڑے اور خوراک ایسی خاندانی. جب بھی ہم گھر جاتے تھے ایسی ٹائٹ خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھی کچن سے, بہت ہائی فائی خوراک تھی حضرت کی. سیب کھاتے تھے نہار منہ,
پاکستان میں ختم ہوتا ٹورنٹو سے منگواتے. وہ آیا تھا نا اسپین کا ناشتہ, تو ہمارے حضرت کے سیب جس ملک میں, یعنی اس پھل کا موسم یہاں ختم ہو گیا نا, تو حضرت آرڈر دیتے تھے جس ملک میں وہاں سے منگواؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا بڑا سیٹ دیکھا آپ نے, یہاں سیب نہیں ہے تو ٹورنٹو سے منگواؤ بھائی, وہاں سے آئے گا سیب. سیب ناشتے میں کھانا ہے, ہاف بوائل انڈا کھانا ہے, سیب کھانا ہے, بادام کھانے ہیں, خوراک بھی اچھی. اور گھر کا اندر, گھر اپنا ذاتی نہیں بنایا کیونکہ کہتے تھے مسافر خانہ ہے, اپنا گھر بنا کے کیا کرنا ہے, تو جو گھر تھا اسی کو بڑا خاندانی قسم کا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. اے سی میں رہتے تھے ہر وقت. کسی ڈاکٹر نے کہا اے سی میں رہنا صحیح نہیں, حضرت فرمایا میری جان بھی اے سی میں ہی نکلے گی, ٹھیک ہے نا. یہ مشورے, ہاں ادھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, آپ خام ہمیں گرمی میں. تو اور واقعی اے سی میں ہی حضرت کا انتقال ہوا ہے. تو ایسی خاندانی خوراک رکھی ہوئی, لیکن جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان میں غریبوں کی فہرست, رکشے والے, جوڑیا بازار میں وہ کندھے پہ بوری پہ مال لوڈ کرنے والے. ہم حیران ہوتے اتنے بڑے سیٹ ہیں, لیکن مریدوں میں زیادہ تر, کچھ تو تھے بڑے ہائی فائی, لیکن زیادہ تر کون لوگ تھے؟ غریب غربا, رکشے والے, ٹیکسی والے, موچی, یہ لوگ زیادہ آتے تھے. کیونکہ حضرت کا بیان اتنا کڑک ہوتا تھا کہ ڈیفنس والا ٹھہرتا ہی نہیں تھا ویسے بھی. وہ اس کو ہضم ہی نہیں ہوتا تھا. وہ ڈیفنس والے وہاں ٹھہرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا, ایسا کڑک بیان. جب حضرت کا پہلا دورہ ہوا نا امریکہ کا, تو لوگوں نے یہاں باتیں بنانا شروع کی. اصل میں ابھی جامعۃ الرشید بن رہا ہے نا, تو چندہ بھی تو آخر چاہیے نا, تو اس لیے کہاں جا رہے ہیں؟ امریکہ جا رہے ہیں. حالانکہ حضرت امریکہ بیانات کے لیے گئے تھے, چندے کے لیے نہیں گئے تھے. میرا بھی لندن کا سفر تھا 5-6 سال پہلے, تو کسی نے وہاں مخبری کر دی ابھی یہ لندن آ رہے ہیں چندہ مانگنے کے لیے. تو وہ پتہ نہیں جس نے انوائٹ کیا تھا نا مجھے, اس کو کان میں بھر بھرا کے وہ سفر ہی رکوا دیا. حالانکہ میرا قطعاً کوئی چندہ مانگنے کا پروگرام نہ لندن میں تھا نہ ہانگ کانگ, جہاں جن ملکوں میں بھی گیا ہوں ابھی تک میرا کوئی سفر چندے کے لیے بولو نہیں ہوا. بلکہ الٹا بہت سے سفروں میں اپنا خرچہ خرچ کر, اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں ہم. اور ہمارے بار بار بتاتا ہوں بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے. یہ بھی بہت سے لوگ, کیونکہ بہت سے ہاں پیسے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس ملک جا رہے ہیں تو اتنے پیسے, وہاں سے ایک بیان کے اتنے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب آپ کو ہم فلاں ملک میں بلانا چاہتے ہیں, آپ کے چارجز کتنے ہیں. تو یہ لوگوں کو ایک میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں علماء کو کیا سمجھتے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے, مجھے اندرون سندھ بلایا بیان کے لیے, تو میرے دوست نے بھی کہا چلو آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے. ان کے ابا تھے وکیل, تو انہوں نے اپنے ابا کو بتایا مفتی صاحب کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. ان کے ابا نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کی. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب کو تو پیسے مل رہے ہیں, تمہیں کیا مل رہے ہیں؟ کیونکہ وکیل تھے نا وہ, تو ہر چیز کو اسی حساب سے, فری میں کون جائے گا بھائی. تو مجھے انہوں نے آ کے بتایا, میں نے کہا بھائی کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے. تو پھر انہوں نے اپنے ابا کو بتایا, ابا مان کے ہی نہیں دے رہے. ابا کہہ رہے فری پھوکٹ میں کیوں جا رہا ہے؟ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ثواب کے لیے بھی کوئی کام دنیا میں ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سا حساب کتاب بن گیا, تو کوئی پیسے ویسے نہیں ہوتے. تو ہمارے حضرت اتنے مالدار, اور میں نہیں کہہ رہا مالداروں کا تعلق نہیں تھا, فوج کے بڑے بڑے افسر حضرت سے بیعت تھے, اور بڑے بڑے کروڑ پتی تاجر حضرت سے بیعت تھے, لیکن زیادہ کون تھے؟ رکشے ٹیکسیوں والے. اور آپ حضرت کی محفل دیکھتے تو آپ کو غریب غریب چہرے اس میں نظر آ رہے ہوں گے, اور طلبہ تو اکثر ہوتے ہی غریب ہیں بیچارے, وہ تو ویسے ہی فاختہ کے بچے کہتے تھے حضرت طلبہ کو, معصوم سے چہرے نہیں ہوتے غربت کی وجہ سے عجیب سا, تو فاختہ کے بچے لگتے ہیں دیکھنے میں. یہ پیسے, وہ مولوی صاحب کا میں نے سنایا تھا نا, حضرت کہتے تھے ان سے شادی کیوں نہیں کرتے, تو ایک دن جل کے کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. شادی کہاں سے, پیسے ہی نہیں ہے. مشورہ دینا آسان ہے, پیسے ہوں گے تو شادی ہوگی نا. تو حضرت ان کا بھی قصہ بہت سناتے تھے کہ دیکھو. تو اور کوئی فرق نہیں تھا کہ آگے کون بیٹھے گا, غریب غریب لوگ جو پہلے آگے. دیکھو مسجد میں اب تک یہ ہوتا ہے, یہ بھی اسلام کا حسن ہے. دنیا میں ہر عبادت گاہوں میں فرق ہے, لیکن مسجد ایک واحد ایک جگہ ہے. اب یہاں جیسے بیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیفینس کا بیٹھا ہوا ہوگا, کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوگا. یہاں ایسے ڈاکٹر بھی آئے ہیں, بڑے بڑے ریسرچ سینٹروں میں ہوتے ہیں وہ, لیکن نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. اور مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسلام کا حسن ہے نا, کہ کروڑ پتی آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اسی کے ساتھ ایک رکشے والا بیٹھا ہوا ہوگا, ہے بھائی. ایک آدمی جس کے بحریہ ٹاؤن میں 25 مکان ہیں وہ بھی نیچے بیٹھا ہوا ہوگا, اسی کے ساتھ ایک چوکیدار بیٹھا ہوا ہوگا. تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج بھی اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس نے امیر اور غریب کا فرق بولو مٹا دی.
نمازوں میں بھی ایسا ہی ہے. حرم میں ایک دفعہ حرم میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی صف میں نا کچھ خاص قسم کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں مسجد حرام میں. امام حرم کے پیچھے حکومتی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس لیے تاکہ سیکیورٹی ہو, وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کھڑے ہوتے ہیں نا. ہر آدمی کو اجازت دیں گے کہ ایسا نہ ہو کوئی دشمنی نکال لے امام حرم سے, کیونکہ بڑی مشہور شخصیتیں, ظاہر ہے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی دشمنیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمارے حضرت وہاں کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ میں سعودی عرب گیا وہاں عمرہ کرنے نا, تو حرم میں نا ایک بدو, ایک عام آدمی تو ان سے بحث نہیں کر سکتا, عربی بحث کر سکتا ہے, تو ایک بدو امام حرم کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. بدو نہیں, دیہاتی جو عربی ہوتے ہیں, امام حرم کے. حضرت اس کا بڑا مزے لے کے واقعہ سناتے تھے اس کی سادگی پہ نا. تو وہ امام حرم کے پیچھے جب آ کے کھڑا ہوا ہے تو شرطوں نے اس کو ہٹایا, اس لیے نہیں کہ تم دیہاتی ہو یا تم غریب ہو, اس لیے نہیں, سیکیورٹی کے نقطہ کہ بھئی یہاں مخصوص لوگ کھڑے ہوں گے حرم, امام حرم کی حفاظت کے پیش نظر. جیسے ہمارے حضرت کی سیکیورٹی بہت سخت تھی, تو حضرت کے دائیں بائیں ہر ایک کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی. خطرہ ہوتا ہے نا کوئی بھی حملہ کر دے, تو اس میں خاص طلبہ تھے, ان کو تھا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے ہوں گے, اور ایک لال کارپٹ بچھا دیا تھا کہ اس کارپٹ پہ غیر متعلقہ افراد نہیں آ سکتے, وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے. تو وہاں بھی سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے یہ شرط ہے کہ امام حرم کے پیچھے چند مخصوص لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ دیہاتی پہلے آگے بیٹھ گیا, اب اس کو شرطیں ہٹا رہے ہیں, ہٹ جا. تو دیہاتی کیا کہتا ہے شرطوں سے, گل لا الہ الا اللہ, گل کہتے ہیں نا, وہ کلمہ پڑھو لا الہ, وہ شرطوں کو سمجھا رہے ہیں. کیا مطلب, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں یہ فرق نہیں ہے کہ پہلی صف میں کون اور دوسری, جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا. تم جو اللہ کے گھر میں غریب آدمی, وہ تو بیچارہ کسی اور اس میں لے کے جا رہا تھا, غریب کو پیچھے ہٹا رہے ہو, حکومتی بندے کو آگے لے کر آ رہے ہو, گویا تم شرک کر رہے ہو, تم کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام قبول کرو. ٹھیک ہے نا. اب وہ شرطا کہہ رہے ہیں میں اس کو ہٹا رہا ہوں, اور مجھے کیا پڑھا رہی ہے, کہہ رہے گل لا الہ الا اللہ, گل لا الہ الا اللہ. حضرت وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, حضرت کو بڑا اچھا لگ رہا تھا اس کا یہ منظر نا, کہ اس دیہاتی آدمی کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے کہ بھائی حرم میں اگر امیر غریب کا فرق کیا یا سرکاری اور غیر سرکاری کا فرق کیا, یہ تو کیا ہے, اللہ کے ساتھ گویا کہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ تم ان کو شریک کر رہے ہو, یعنی اللہ اتنا بڑا, تم نے ان کو بھی بڑا بنا دیا, یہاں تو سب ایک جیسے ہیں. تو وہ شرطا بھی حیران کہ اس کو کیسے سمجھاؤں میں بھائی, یہ تو اس کو تو ایمان اور کفر کا مسئلہ. وہ شرطا پھر ہٹائے, وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا اللہ, کلمہ پڑھ کے اسلام, اس کو کافر بنا دیا شرطے کو. پھر پتہ نہیں وہ ہٹا کہ نہیں ہٹا, مجھے لگ رہا ہے وہ نہیں ہٹا ہوگا, وہ تو اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا رہا ہے, وہ تو پھر مرتد ہونے کے احکام جاری کر دے گا اس کے اوپر. تو اسلام کا حسن ہے کہ عبادت گاہوں میں کوئی فرق بولو نہیں رکھا.